अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे फितने के बारे में बात करेंगे जो हम सबके घरों में घुस गया है। ये फितना ना ही सिर्फ हमारे पैसे को खा रहा, ना ही सिर्फ हमारे अंदर नाशुक्री की टेंडेंसी को बढ़ा रहा, बल्कि ये हमारे ईमान पर भी हमलावर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री के मुतालिक। आज के अगर हम दौर में देखें तो ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है, बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और हर इंसान कहीं ना किसी दर्जे में इससे मुतासिर है। तो इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या किस तरह से मैं इसे फितना कह रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अल्लाहु जमीलुन युहिब्बुल जमील। मैं जो भी यहाँ पे बातें अब कहने वाला हूँ उसका कभी भी मतलब कोई भी किसी भी हाल में ये ना निकाला जाए कि मैं किसी भी इंसान को मेंटेन रहने के लिए या खूबसूरत रहने के लिए डिमोटिवेट कर रहा हूँ या मैं इसका मुखालिफ हूँ। मैं सिर्फ आपको उन सच्चाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व की और जो कि सचमुच में भी हैं। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए कि खूबसूरती का पैमाना क्या है, खूबसूरती का किस बिना पर हम किसी को खूबसूरत कहेंगे, तो हिस्ट्री से ही अगर आप देखें तो हर समाज के अंदर खूबसूरती के अलग अलग पैमाने रहे। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पैरों को पसंद करते थे, चीनी लोग खास तौर से। बहुत जगह बड़े पैरों को पसंद किया गया, बहुत जगह छोटे हाथों को पसंद किया गया, बहुत जगह बड़े हाथों को पसंद किया गया। खुलासा ये निकला कि नेचर जो है ना वो असल में खूबसूरत है। जो अल्लाह ने जैसा बनाया किसी को भी वो असल है, वो ट्रुथ है, वो सचमुच में खूबसूरत है। और उसके बाद फिर जो समाज ने ब्यूटी के स्टैंडर्ड सेट किए, लोगों ने अपने दिमाग को उसी तरह बना लिया और फिर उसी तरह वो ब्यूटी को जज करने लगे। ठीक है, अब जैसे अफ्रीका के लोग हैं, अफ्रीका के लोगों की मोटी नाक है, काला रंग है, तो क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या अल्लाह ने उन्हें बदसूरत बनाया? नहीं। अगर बेसिक तौर पे देखा जाए, बिल्कुल बुनियादी तौर पे देखा जाए, तो जो अल्लाह की खलकत है वो खूबसूरत है, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है उनको। लेकिन अब क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ मैं इंडिया में रह रहा हूँ या जो अरब के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन दरअसल वो खूबसूरत है। ये जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि असल में जो ब्यूटी का स्टैंडर्ड है वो लोगों ने तय किया। और जो बुनियादी तौर पे जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो ये है कि जो भी खलकत है, जो अल्लाह ताला ने जो भी बनाया वो सचमुच में खूबसूरत है। फिर इंसान ने अपने दिमाग के लिए अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिए। तो ये बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल जो नेचर है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया वो खूबसूरत है। लेकिन अब ये जो हमने क्योंकि ब्यूटी के स्टैंडर्ड सेट किए, तो इसको मैनिपुलेट कैसे किया गया आप ये देखिएगा। आज जो बहुत बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो इससे अरबों खरबों डॉलर कमा रहे हैं, उन लोगों ने हर रोज एक नए से नए फैशन के हमारे दिमाग में पैरामीटर्स बना दिए। हर रोज एक नई से नई चीज सामने आने लगी, हर रोज फैशन बदले जाने लगे। हमारे दिमागों को वो इस कदर से उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया और इस कदर से वो उस पर हावी हो गए कि जो उनके स्टैंडर्ड हैं वो हमने अपने स्टैंडर्ड बना लिए। और उन लोगों को उन्होंने एक बार अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और फिर उसे बेच दिया। उसके बाद फिर क्योंकि उन्हें नया बनाना था, तो उन्होंने फिर हमारे दिमागों को दोबारा से उसको मैनिपुलेट किया और फिर उसको उसके स्टैंडर्ड बढ़ा दिए। इससे नुकसान क्या हो रहा? इससे नुकसान ये हो रहा कि जब आपको ये बताया जाए कि आप खूबसूरत नहीं हो और सारा दुनिया मिलके कहने लगे और आपके सामने ब्यूटी के एक बड़े स्टैंडर्ड बना दिए जाएं और बड़े बड़े मॉडल आपके सामने खड़े कर दिए जाएं जो कि आर्टिफिशियल और फेक है। मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर किसी इंसान ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, अगर किसी इंसान ने अपने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा रखे हैं, अपने होंठों को, नाक को, चेहरे को उसने तब्दील करवा रखा है, तो वो ब्यूटी नहीं है, वो फेकनेस है। वो फेकनेस है, वो झूठा है, वो झूठापन है, ब्यूटी नहीं है। अब इन्होंने ये सब झूठ फैला फैला के आपके सामने ऐसे रोल मॉडल्स तैयार कर दिए जिन और फिर आपको तमाम मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इंस्टा के जरिए आपके जहन में ये बात भरी कि ये देखो ये खूबसूरत है और तुम्हें ऐसा बनना है। बस फिर आपका क्या था? आपने जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नेचुरल खूबसूरती दे रखी, जो नेचुरल ब्यूटी आपको दे रखी, जो सलाहियतें आपको दे रखी, जो नूरानियत आपको दे रखी, आप उसकी नाशुक्री करने लग गए और आपने कहा अच्छा इसके जैसा बनना है और अब मैं यही प्रोडक्ट खरीदूंगा। फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आप उनका प्रोडक्ट खरीद रहे तो ये फिर भी एक कम दर्जे की बात है, ये भी गलत है। क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? आप अपनी दौलत उनको लोगों को क्यों दे रहे हैं? लेकिन अगर फिर भी आप खरीद रहे तो कोई मसला नहीं, जब तक कि आप नाशुक्री ना करो।
اگر آپ یہ سمجھنے لگے کہ ہاں جب تک میں یہ استعمال نہ کر لوں، یا یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کمتر بنایا اور مجھے زیادہ بننا، تب تک وہ کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے من میں یہ فیلنگ آ گئی کہ نہیں میں کمتر ہوں، مجھے اور زیادہ بڑھنا ہے، کہ نہیں میں ناشکری آپ کرنے لگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، تو پھر یقین مانیے کہ آپ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور یہ سراسر ناشکری ہے. اب کیا ہے نا، ہر روز بیوٹی کے سٹینڈرڈ بدل رہے، ہر روز فیشن کے سٹینڈرڈ بدل رہے. آپ کو یہ کہا جا رہا یہ والی کریم لگاؤ، یہ والا فاؤنڈیشن لگاؤ، یہ والے موبائل لو، یہ والے پرس لو، یہ فلاں برانڈ، یہ فلاں برانڈ. ارے بھائی، آپ کو اس بات پر غور فکر کرنی چاہیے کہ آپ کو کسی بھی حال میں ان کا شکار نہیں بننا ہے. شکر کا جذبہ اپنے اندر ہر وقت رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو چیزیں عطا کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیسٹ فارم میں کریٹ کیا، جیسے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. تو اپنے آپ کے اگر آپ ناشکری میں چلے گئے، آپ کا کانفیڈنس اپنے اوپر سے لوز ہونے لگا، تو پھر یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ لوگ آپ کے دماغوں سے کیسے کھیلتے ہیں اس کی مثال سن لیجئے. دیکھیے، ہم سب نے اتہاس کہیں نہ کہیں پڑھا ہے، ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ سے جب سے تاریخ بنی اور اب تک بھی 50 سال مان لیجئے، جو ناچنے گانے والے لوگ ہیں انہیں کبھی سماج کے اندر کوئی عزت نہیں ملی. یہ انٹرٹین کرنے والے لوگ تھے اور بادشاہوں کے درباروں میں ناچتے تھے اور بس یہ اسی طرح اپنا کرتے تھے. لیکن اب کیا کرا گیا، آپ کے دماغ کو اتنا مینیپولیٹ کیا گیا، اتنا اسے مینیپولیٹ کیا گیا کہ اب آپ کے ذہن میں بنا دیا گیا کہ یہ جو ناچنے گانے والے لوگ ہیں نا، یہی سب سے اچھے لوگ ہیں، تمہیں بس ان کے جیسا بننا ہے. تمام بالی ووڈ کے ذریعے سے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، پھر ان کے بڑے بڑے کانسرٹس کرا کے کہ بس آج جو لوگ ہیں وہ BTS کے فین ہیں، آج جو لوگ ہیں شکیرا کے فین ہیں، جسٹن بیبر کے فین ہیں، یہاں فلاں خان اور ڈھمکے خان بالی ووڈ کے ان کے فین ہیں. بھائی، ان لوگوں کی حقیقت آپ کے ذہنوں سے ہٹا دی گئی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ سلمان خان نے تیرے نام میں وہ والے بال بنوا لیے جو بالکل چھچورے سٹائل ہے. اور پھر میں نے دیکھا اس دور میں کہ سب لوگوں نے اس طرح کے بال کٹوا لیے. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سچائی کی طرح دیکھنا چاہیے، حقیقت کو حقیقت کی طرح دیکھنا چاہیے. اگر آپ کا مائنڈ آج ان چیزوں سے مینیپولیٹ ہو گیا تو یقین مانیے کل کو یہ لوگ آپ کا ایمان بھی چھین لیں گے. اگر آپ میڈیا کے اس قدر انفلوئنس میں آتے ہیں کہ جو لوگ کہنا شروع کر دیا آس پاس ہونے لگے اور آپ نے اپنی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، تو کل کو یہ لوگ آپ سے آپ کا ایمان بھی چھین لیں گے. اب پھر انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو آپ کی نظر میں ہیرو بنایا، ان لوگوں کو دکھایا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، تمہیں ان جیسا بننا ہے. اور پھر آپ نے کوشش کی کہ اب ہم ان جیسے بنیں گے، جیسے ان کے بال ہیں ہم ایسے بال کریں گے، جیسے ان کے کپڑے ہیں ہم ایسے کپڑے پہنیں گے، جیسے ان کی باڈی ہے ہم ایسی باڈی بنائیں گے. اور پھر ان لوگوں سے ایڈورٹائز کروائے اپنے پروڈکٹس کے، جو کہ آپ تمام محنت سے کما کر جو کماتے ہیں محنت کر کے، وہ ان محنت کی کمائی سے آپ وہ خرید لیتے ہیں. وہ پیسہ جو آپ کی صحت پہ لگنا چاہیے تھا، وہ پیسہ جو ان بھوکوں پہ لگنا چاہیے تھا جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، وہ پیسہ جو ان پیاسوں پہ لگنا چاہیے تھا جن کے پاس آج پانی نہیں ہے، وہ پیسہ جو ان بیماروں پہ لگنا چاہیے تھا جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، جو آپ کی کریشن کا مقصد تھا جس وجہ سے آپ یہاں آئے تھے، وہ پیسہ آج آپ ان فضول کاموں میں لگا رہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسا سے کمتری میں سمجھتے ہو، کانفیڈنس آپ کا لوز رہتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ بس مجھے ان جیسا بننا اور میں کتنا کم ہوں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں ان سے آپ ناشکری کرتے ہو، ان سے اپنا دھیان ہٹا لیتے ہو. یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ مینٹل سلیو بن چکے ہو. آپ خود دیکھو کہ ایسے لوگ جو ناچنے گاتے ہیں، جو انٹرٹین کرتے ہیں، آپ ان کی عزتیں کرتے ہو، ان کے جیسا بننا چاہتے ہو. وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی دینی تعلیمات نہیں ہے، کوئی ان کے پاس فلسفی وہ نہیں دے رہے، بس ادھر ادھر ناچ رہے ہیں اور آپ کہتے ہو نہیں جی یہ BTS ہے، میں اس کے جیسا بنوں گا. ہر سٹیٹس پہ آپ ان کو لگاتے ہو، ان کو فالو کرنا چاہتے ہو. آپ سراسر مینٹل سلیوری میں آ چکے ہو، آپ دماغی طور پہ غلام بن چکے ہو. آپ کے دماغ میں سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا کہ یہ جوتے جو ہیں یہ 1 لاکھ کے ہیں، اگر یہ پہنو گے سماج میں آپ کی عزت ہوگی. اور آپ کمفرٹ اپنا ہٹا کے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کمفرٹیبل کس میں ہوں، صرف اس لیے کیونکہ میری عزت ہوگی. اور کیوں ہوگی؟ کیونکہ بتا دیا گیا یہ مہنگا ہے اور یہ بتا دیا گیا، اس کا برانڈ بنا دیا گیا، تو آپ وہ خرید رہے ہیں، تو آپ دماغی طور سے غلام ہو.
اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی پکڑے جاؤ گے کہ آپ غلام بنے اور اللہ نے آپ کو نعمتیں دی تھیں اور وہ آپ نے اس طرف خرچ کی. جبکہ دنیا آج کتنی دنیا ایسی ہے, آدھی سے زیادہ دنیا میل نیوٹریشن کا شکار ہے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. تعلیم اور صحت تو پھر چھوڑ دیجئے. اور میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا دوستوں, دیکھیے اگر آپ کا دماغ مینیپولیٹ کرنا اتنا آسان ہے, اور جو کہ ہو رہا ہے سماج کے اندر, تو پھر یقین مانیے کہ کل کو یہ آپ کے دین سے آپ کو نفرت سکھا دیں گے, جو کہ ہو رہی ہے کم پیمانے پہ. آپ کا ایمان اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل کر اگر ایک کام کرے اور آپ یہ کہیں کہ یہ کام کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے غلط کہا تو یہ ہر حال میں غلط ہے, ساری دنیا مل کے بھی اگر یہ کرنے لگے مجھے متاثر نہیں کر سکتی, یہ بات میں غلطی مانتا رہوں گا. اور اگر جو اللہ اور اس کے رسول نے صحیح کہا اور ساری دنیا مل کے اسے برا کہنے لگے, آپ کے آس پاس ہر ٹائم سوشل میڈیا پہ آپ کے فرینڈز, آپ کی فیملی, آپ کا پڑوس, سب لوگ اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا اسے غلط کہنے لگے, تو آپ کہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اسے صحیح مانتا ہوں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کرائٹیریا پہ یہ بات صحیح ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ اسی فلو میں بہتے گئے کہ جو لوگ کر رہے تھے بس وہی صحیح ہے, میں اسے ہی مانوں گا, تو یقین مانیے کل کو یہ آپ سے, اور اگر آپ سے نہ لے پائے تو آپ کے بچوں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی لے لیں گے. اور یہی دجالیت کا دور ہے کہ اس میں سب دھوکہ ہوگا. اس بات کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کسی کی بھی دماغی طور پر غلامی نہ کرنے لگیں. اور پھر آخر میں ایک لائن یہ کہوں گا کہ جو سکون ہے نا, وہ نہ برانڈ سے ملنے کا, نہ فیشن سے ملنے کا, نہ بیوٹی سے ملنے کا. اس سکون تو کسی اور چیز سے ملے گا. ہماری روح کی جو غذا ہے وہ نہ برانڈ ہے, نہ فیشن ہے, نہ بیوٹی ہے, وہ سکون ہے, اور سکون اللہ کی یاد میں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں سکون پاتے ہیں. تو میں بس اسی ویڈیو کے ذریعے سے یہی بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیے دوستوں, یہ بہت نازک دور چل رہا ہے, ہم دور فتن میں, دور آخر میں جی رہے ہیں. کوئی بھی آدمی ہمارا دماغ کو ہائی جیک نہ کر لے. ہمیں ہر وقت اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زندہ رکھنا ہے, اللہ کی کتاب سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہر وقت ہمیں گائیڈنس حاصل کرنی ہے, اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے. اور یہ دنیا تو ہمیں چھوڑ کے جانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.